ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ سورۃ الناس ہے، اور حضرات ائمہ مفسرین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اس سورے سے ابتدائی جو متعلق تفسیرات ہیں وہ سورہ فلق کے ابتدا میں آ چکی ہیں۔ اس سورے کا پچھلے سورے سے ربط وہ بھی آ چکا ہے، اس سورے کا شان نزول وہ بھی آ چکا ہے۔ جیسا کہ بتلایا گیا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں ایک ہی واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں، اور دونوں صورتیں کل 11 آیات پر مشتمل ہیں، اور ہر ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے ہوئے جادو کے ازالے کے واسطے نازل ہوئی ہے۔ جیسا بتلایا گیا تھا کہ 11 گرہیں لگائی گئی تھیں ایک کنگھی کے دندانوں پر، اور ایک ایک آیت کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گرہ کو کھول کر حضور کو اللہ تعالیٰ نے جادو سے اور جادو کے اثرات سے محفوظ فرمایا۔ اس لیے آیات کا ترجمہ دیکھ لیا جائے۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں آدمیوں کے رب کی، اعوذ جیسا اس سے پہلے آ چکا ہے پناہ چاہنا، میں پناہ چاہتا ہوں، میں آدمیوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، ناس کے معنی لوگ، انسان، اور رب کے معنی پروردگار، پالنہار، ذمہ دار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ارشاد فرمائیے اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور وہ کون سا رب ہے، اس کی کیا صفت ہے؟ فرمایا ملک الناس، وہ ذات ہے جو لوگوں کے بادشاہ ہیں، اور مزید اور صفت بیان فرمائی الہ الناس، نہ صرف یہ کہ وہ بادشاہ ہیں بلکہ لوگوں کے معبود بھی ہیں، لوگوں کے پروردگار بھی ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ سورہ فلق کے اندر جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اگر غور کیا جائے تو سورہ فلق کے اندر جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اس کا تعلق دنیاوی چیزوں سے ہے، دنیاوی آفات، دنیاوی مصیبتیں، صبح کے رب کی، من شر ما خلق سارے مخلوقات کے شر سے، اور رات کی تاریکی سے جب رات چھا جائے، اور گروہوں پر پھونکنے والیوں سے، حسد کرنے والیوں کے حسد سے۔ یعنی سورہ فلق کے اندر جن جن چیزوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے وہ تمام چیزیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، دنیاوی آفات، دنیاوی مصیبتیں، اس سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ اور سورہ ناس کے اندر جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر آیا ہے اس میں اخروی چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا۔
اخروی آفات، آخرت کے آفات اور مصیبتیں، یعنی جنات سے، لوگوں کے جنات سے اور وسوسے ڈالنے والے، چھپنے والے، تفسیر اس کی آگے آئے گی۔ سورہ فلق کے اندر دنیاوی آفات اور مصیبتوں سے بچنے اور ان چیزوں سے بچنے کے واسطے اللہ کی پناہ چاہنے کا ذکر کیا گیا، اور سورہ ناس کے اندر آخرت کی آفات اور مصیبتوں اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں کے آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کے واسطے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور لفظ شر چونکہ ہر چیز کو وسیع ہے، جیسے من شر ما خلق کا لفظ آیا سورہ فلق کے اندر، میں پناہ چاہتا ہوں برب الفلق، اور من شر ما خلق فرمایا کہ ساری مخلوقات کے شر سے۔ مخلوق کے اندر چونکہ ہر چیز داخل ہے، شیاطین بھی داخل ہے، جنات اور انسان بھی داخل ہیں، اور حسد کرنے والے مخلوق بھی داخل ہیں، اس لیے ایک لفظ من شر ما خلق کا لفظ استعمال کر کے ساری دنیاوی آفتوں اور مصیبت پہنچانے والی چیزیں اور آخرت میں مصیبت اور آفت پہنچانے والی چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے۔ اور چونکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی مشقت، آخرت کی تکلیف بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے قرآن مجید نے کہا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے، زیادہ بہت دہشتناک ہے، اور آخرت کی چیزیں، آخرت کی سزا دنیا کے مقابلے میں بڑی سخت ہے، اس لیے دنیاوی آخرت کی سزا پر قرآن کا اختتام کیا گیا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سورہ فلق کے اندر دنیاوی آفتوں کا ذکر کیا گیا، دنیاوی مصیبتوں کا ذکر کیا گیا، دنیا کی مصیبتوں سے پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا جو آخرت کے مقابلے میں آسان ہے، اور آخرت کے چونکہ مشقت اور اس کی تکلیف، اس کی مضرت، اس کی نقصان دہ چیزیں دنیا کے مقابلے میں زیادہ سخت ہیں، اس لیے آخر میں سب سے آخری چیز پناہ مانگنے کا سورہ فلق، سورہ ناس میں قرآن مجید کو ختم کیا گیا۔ اور اگر پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے اندر جہاں سے قرآن کی ابتدا ہوئی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد طلب کی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک یوم الدین کا لفظ استعمال کیا گیا، وہاں بھی بادشاہ کا، وہاں بھی مالک ہونے کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا، استعانت کا ذکر کیا گیا، مدد طلب کرنے کا ذکر کیا گیا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ جو قرآن کی پہلی سورت ہے، جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ نے استعانت کا ذکر کیا گیا، مدد مانگنے کا ذکر کیا، اور قرآن کے اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، یہاں بھی بادشاہ کا ذکر کیا گیا، مالک ہونے کا ذکر کیا گیا، اور یہاں بھی پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا، پناہ چاہنے کا ذکر کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی ابتدا سے لے کر انسان کی انتہا تک، انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک، زندگی کے ہر لمحے کے اندر انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا ضرورت مند ہے، اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد کرنے کی اس کو ضرورت ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے قرآن کی ابتدا میں تمہیں اللہ کے مدد کی ضرورت ہے، قرآن کے انتہا میں جیسے تمہیں اللہ کی مدد کی تعلیم دی گئی، یہ سبق دیا گیا کہ انسان ہر وقت اللہ کا محتاج ہے، ہر وقت اللہ کا مدد مانگنا چاہیے، اللہ کی مدد کے بغیر انسان کے لیے کوئی چارہ کار قرآن مجید نے فرما دیا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابتدا میں استعانت اللہ تعالیٰ سے مدد کا ذکر کیا، اور قرآن کے اختتام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مدد طلب کرنے کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت والجلال نے سورہ کی ابتدا فرمائی ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ جو استعمال فرمایا اگر آپ غور کریں تو الناس کا لفظ آیا، ملک الناس کا لفظ آیا، الہ الناس کا لفظ آیا، ناس کا لفظ بار بار آیا،
تکرار آیا. اور اس سے پہلے بات آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے کہ بلاغت کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے ایک لفظ کا تکرار، ایک لفظ کو بار بار استعمال کرنا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے. لیکن قرآن مجید جو سب سے فصیح کتاب ہے، قرآن مجید سب سے بلیغ کتاب ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت سے بہتر کوئی فصاحت و بلاغت نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جب یہاں لفظ استعمال فرمایا تو ایسا نہیں کہ یہاں تکرار ہوا، بلکہ یہاں بھی بڑا معنی ہے، بہت معنی خیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ استعمال کیا گیا 3 بار. فرمایا قل اعوذ برب الناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. کون لوگوں کا رب؟ ملک الناس. فرمایا جو لوگوں کا بادشاہ ہے. اور مزید اور کیا ہے؟ الہ الناس. فرمایا کہ وہ لوگوں کا معبود بھی ہے، پروردگار بھی ہے. حضرات علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مدح کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا لفظ ہے، اور ذات بابرکت کے واسطے جتنے انداز سے، جتنے الفاظ سے تعریف کی جائے اتنا کم ہے. اس لیے یہاں الفاظ کا تکرار، یہاں ایک ہی لفظ کو بار بار اگرچہ کہ لایا گیا لیکن یہ معیوب نہیں ہے، یہ گرامر کے اعتبار سے برا نہیں ہے، اس لیے کہ اس لفظ کے اندر تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی گئی ہے، اللہ کی شان بیان کی گئی ہے. اور کبریائی بیان کرنے کے واسطے، عظمت بیان کرنے کے واسطے، شان بیان کرنے کے واسطے ایک لفظ کا تکرار اگر کیا جائے تو وہ معیوب نہیں ہے، برا نہیں ہے. ایک مطلب تو یہ علماء نے بیان فرمایا. اور بعض حضرات نے ایک فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ رب کا جو لفظ ہے، یہ لفظ جب کسی ایک دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یعنی ایک رب کا لفظ کسی خاص معنی کے ساتھ، کسی خاص لفظ کے ساتھ جڑ کر آئے تو وہ دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے رب المال. تو رب المال، رب اگرچہ کہ رب کے معنی ہیں، پروردگار کے ہیں، لیکن جب یہ لفظ رب کسی ایک خاص لفظ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا معنی رب نہیں ہوتا، پروردگار نہیں ہوتا، بلکہ وہ دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے عربی کے اندر لفظ آیا رب المال استعمال کیا جاتا ہے، تو مال کے ساتھ جب رب لفظ جڑ جائے تو اب یہاں معبود کا معنی نہیں ہوتا، بلکہ یہاں رب المال کا مطلب ہے مال والا. ایسے ہی رب الدار استعمال کیا جاتا ہے. دار کے ساتھ جب لفظ رب جڑ جائے تو یہاں پروردگار نہیں ہوتا، یہاں معنی ہوتا گھر والا. لفظ رب جب کسی خاص لفظ کے ساتھ استعمال ہو جائے تو وہ رب کے معنی نہیں ہوتا، بلکہ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے جب یہاں لفظ استعمال فرمایا اعوذ برب الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. تو جب لفظ رب ناس کے ساتھ استعمال ہوا تو کچھ اور معنی بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے آگے ایک صفت بیان فرمائی ملک الناس. چونکہ ہر جو مالک ہوتا ہے، ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا. جیسے میں گھر کا مالک ہوں تو مجھے رب الدار کہیں گے، لیکن میں بادشاہ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے رب الناس کا لفظ جب استعمال کر دیا تو آگے ملک الناس کا لفظ استعمال فرمایا کہ چونکہ ہر مالک، ہر رب بادشاہ نہیں ہوتا، یہاں ملک الناس کا لفظ استعمال کر کے فرما دیا کہ وہ ایسا رب ہے، وہ ایسا لوگوں کا مالک ہے جو ساری انسانیت کا بادشاہ ہے. ملک الناس یعنی بادشاہ بھی اگر غور کیا جائے تو ایک خاص خطے کے حد تک، ایک خاص ایریے کے حد تک ایک بادشاہ ہوتا ہے. ایک کونے کا ایک بادشاہ، دوسرے کونے کا دوسرا بادشاہ، دوسرے ملک کا دوسرا بادشاہ. لیکن ایک بادشاہ ساری انسانیت کا بادشاہ ہو جائے تو یہ لفظ استعمال کیا کہ لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا مالک ہے. اور اس مالک کی صفت یہ ہے کہ وہ ملک الناس، روئے زمین کے چپے چپے کے اندر جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان ساری انسانیت کا وہ بادشاہ ہے، ان ساری انسانیت کا وہ مالک ہے. اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر مالک، ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا. نمرود نے بادشاہی کا دعویٰ کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا، فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. چونکہ ہر لوگوں کا مالک بادشاہ نہیں ہوتا، اس لیے ملک الناس کا لفظ لا کر بتلا دیا کہ ملک الناس وہ ساری انسانیت کا بادشاہ ہے.
اور پھر چونکہ ہر بادشاہ خدا نہیں ہوتا، ہر بادشاہ پروردگار نہیں ہوتا، ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا، الہ الناس کا لفظ استعمال کر کے بتلا دیا کہ وہ لوگوں کا پروردگار ہے، لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کا معبود بھی ہے، لوگوں کا عبادت کے لائق بھی ہے، اور وہی لوگوں کی عبادت کا مستحق ہے۔ ملک الناس الہ الناس، فرمایا کہ وہ لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کا پروردگار ہے۔ اور اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ جو مالک ہوتا ہے اس کی ذمہ داری حفاظت کرنے کی ہوتی ہے۔ جیسے میں اپنے گھر کا مالک ہوں تو میں اپنے گھر کا محافظ ہوں، اپنے گھر کی حفاظت کرنا، اپنے گھر کی نگرانی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور جب خاص طور پر ملک الناس کا لفظ استعمال کیا کہ جب بادشاہ ہے تو بادشاہ کا کام بھی اپنی رعایا کی خبرگیری کرنا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی کرنا ہے۔ تو جب مالک اور بادشاہ کا کام رعایت کا اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی کرنا ہے تو خدا جو پروردگار ہے اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی نگرانی کرنا تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے الہ الناس کا لفظ استعمال کر کے بتلا دیا کہ وہی چونکہ پروردگار ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے ساری مخلوق کو اللہ ہی کے سامنے عبادت کرنا چاہیے اور ساری مخلوق کو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، ساری مخلوق کو اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے انسان کو کوئی پناہ مل سکے۔ اس لیے یہ تین صفات خاص طور پر استعمال فرمایا۔ اور بعض حضرات نے ایک بات اور بھی فرمائی ہے، اگر غور کیا جائے تو سورہ ناس کے اندر لفظ ناس 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 جگہ آیا، اور آگے الذی یوسوس فی صدور الناس، اور 5واں ہے من الجنۃ والناس۔ 5 مرتبہ سورہ ناس اللہ رب العزت والجلال نے استعمال فرمایا۔ جیسے 2 باتیں آپ کے سامنے آئیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ الناس استعمال فرمایا۔ اور جیسے میں نے شروع میں آپ بتلایا کہ ایک لفظ کا تکرار، بار بار ایک لفظ اگر استعمال ہو تو یہ گرامر کے خلاف ہے، اور یہاں ایک نہیں 5 مرتبہ استعمال ہوا، ملک الناس، الہ الناس، تو 3 کے متعلق تو بات آئی، رب الناس اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور پھر ملک الناس استعمال فرمایا، الہ الناس فرمایا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت والجلال نے ایک نہیں 5 مرتبہ لفظ الناس استعمال فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس کے درمیان میں ایک لفظ آیا الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ وسواس کے معنی وسوسہ ڈالنے والا، اور خناس کس چیز کا نام ہے؟ اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو وسوسہ کس چیز کا نام ہے؟ وسوسہ کیا چیز ہے، خناس کیا چیز ہے، اور وسوسے کا علاج کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ الناس کا جو لفظ استعمال فرمایا، ہر لفظ کے الناس سے الگ الگ معنی مراد ہے، اگرچہ کہ 5 مرتبہ آیا لیکن ہر لفظ الناس سے معنی الگ الگ مراد ہے۔ یہ تفسیر انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے بات آئے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔